جتنے پیچھے لوگ کھڑے ہیں کائنڈلی اپنے اپنے نشستوں پہ تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے تمام ممبرز، آر ای سیز اور جتنے بھی لوگ میرے بہن بھائی اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ ہمیں جنہوں نے جوائن کیا، ان سب کو میری طرف سے ویلکم اور السلام علیکم. آج کا جو سائٹ وزٹ تھا، اس کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم ایک شہر آباد کرنے جا رہے ہیں، جو ہم ایک میگا ڈیولپمنٹ آباد کرنے جا رہے ہیں، اس کا آپ لوگوں تک پیغام تو پہنچے. وہ آپ لوگ خود اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس لیول کا، کس معیار کا، کس سٹینڈرڈ کا کام کرنے جا رہے ہیں. وہ آج کے 3-4 گھنٹے کے وزٹ کے بعد میں خود بڑے فخر سے بھی کہہ سکتا ہوں، ہماری جتنی مینجمنٹ کی اس کے اندر ایفرٹ ہے، جتنا ہم نے دن رات ایک کر کے اس کے اندر کام کیا ہے، آپ سب لوگ مطمئن ہو کر ہی جائیں گے اس کے بعد کہ اتنا بڑا لینڈ بینک، اتنی بڑی زمین ڈیولپمنٹ کرنے سے پہلے وہ آپ سب لوگوں کے لیے آپ کے سامنے دیکھنے کے لیے موجود ہے. اب کیا یہ زمین لینا کافی تھا؟ بالکل بھی نہیں. اس کے اوپر اتنی ہی ضروری ماسٹر پلاننگ، اتنی ہی ضروری ڈیولپمنٹ کرنی بھی ضروری تھی. اب اگر آپ انٹرنس کے ٹائم پر آپ نے دیکھا ہو کہ نقشے لگے ہوئے تھے، تو آپ وہ دیکھ کر اور بھی زیادہ خوش ہوں گے کہ اس کے اوپر کتنی باریکی سے اور کتنے معیار سے کام کیا گیا. میرے خیال سے اس طرح کی ڈیولپمنٹ آپ کو نہ صرف اس ریجن میں بلکہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی. جس طرح کے ہم نے فیچرز اس کے اندر ڈالے ہیں، جس طرح کی فیسلٹیز ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں، اور اگر اس کے اندر ایک سی بی ڈی کی اگزامپل لے لی جائے جو کہ 5 سے 6 ہزار کنال کے اوپر ایک صرف ہائی رائز ڈسٹرکٹ ہے، جو کہ آپ کے اسلام آباد، راول پنڈی، یہ جتنے بڑے بڑے ارد گرد کی شہر ہے اس سب کا متبادل بن جائے گا. اگر آپ صرف اس کی پلاننگ ہی دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے جی کسی بھی انٹرنیشنل سٹی سے کم نہیں ملے گی. اس کے اندر جی میرے خیال سے جتنا رول ہماری مینجمنٹ کا تھا پلاننگ کرنے میں، اتنا ہی ہمارے ٹاؤن پلانر صاحب بیٹھے ہوئے رضوان صاحب. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں بلکہ کوٹ کرتا ہوں ان کی ایک بات ہمیشہ جب بھی بیٹھا ہوتا ہوں، کہ ایک آرکیٹیکٹ کے لیے یا ایک ٹاؤن پلانر کے لیے، ایک ڈیزائنر کے لیے وہ چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اس کو پلیٹ فارم کیا دیا جاتا ہے کام کرنے کا، وہ کیا باؤنڈری دی جاتی ہے کام کرنے کی، کس حدود کے اندر رہ کر اسے کام کرنا پڑتا ہے. تو رضوان صاحب اکثر بیٹھے بولتے ہیں کہ جی مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے ایک اوپن پلیٹ فارم دیا گیا. ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ جی آپ بتائیں کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی بنانے کے لیے، ایک دبئی کے طرز کی، ایک سنگاپور کی طرز کی، ایک لنڈن کے طرز کی، نیو یارک کی، منہٹن کی اسکائی لائن کو آپ دیکھ لیں، اس طرز کی اگر ہم نے کمیونٹی ادھر اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو، اپنے اوورسیز کو دینی ہے، تو ہم کیا کیا بینچ مارکس رکھیں، کیا کیا فیسلٹیز دیں، کیا کیا ایسے ہم انجینئرنگ سٹینڈرڈز بیچ میں انوالو کریں کہ وہ لوگ بجائے کہ دوسری جگہوں پر جا کر انویسٹ کریں، وہ اس سے بہتر فیسلٹیز ایک بہتر پرائسز کے اوپر پاکستان میں سینٹر لوکیشن کے اوپر حاصل کر سکیں. تو میں سب کو انوائٹ بھی کرتا ہوں، سب کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ، اس طرح کی پلاننگ ان کو کہیں اور نہیں ملے گی. وہ یہ جو ہماری محنت کا جذبہ ہے، ہمارا جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، جو اگلے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی، اس سب کا پیغام آپ جتنا بڑا لینڈ بینک آج دیکھ چکے ہیں، آپ جس دن آنا چاہیں، ہماری سائٹ کی جو سپورٹ ٹیم ہے وہ روز ادھر موجود ہوتی ہے. آپ آئیں، اپنے کیمراز لے کر آئیں، اپنے سارے لوگوں کو، ممبرز کو لے کر آئیں، اپنے ساتھ میڈیا ٹیمز لے کر آئیں، ڈرونز لے کر آئیں، اور لوگوں کو دکھائیں تو صحیح کہ آپ کس سمندر کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ کس برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس ایکسیس موجود ہے؟ پہلے دن سے موجود ہے. کیا آپ کے پاس کنیکٹیوٹی موجود ہے؟ ابھی کرنل صاحب نے ذکر کیا کہ کتنے بڑے بڑے منصوبے جو ہمارے اسٹیٹ کے منصوبے ہیں، ہماری چکری روڈ موجود ہے، دوسری طرف موٹر وے موجود ہے، کتنے بڑے بڑے منصوبے آپ کے سوسائٹی کے ساتھ سے گزر رہے ہیں. کیا آپ کے پاس لینڈ پہلے دن اویلیبل ہے؟ بالکل اویلیبل. کیا آپ کے پاس ایسا ایک ماسٹر ڈیولپر اویلیبل ہے جس نے اپنی ہسٹری میں کوئی 15 سے 16 پروجیکٹس ڈیلیور کر دیے ہیں؟ وہ بھی موجود ہے. کیا ان کے پاس یہ کمٹمنٹ اور کریٹیوٹی موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے پروجیکٹ ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ساری یہ چیزیں پہلے دن سے موجود ہیں تو آپ سب لوگوں کو فخر ہونا چاہیے، اور یہی پیغام اسی جذبے سے ہمارے سب اوورسیز کلائنٹ تک پہنچائیں، ہمارے سب ممبرز تک پہنچائیں، ہمارے سب آر ای سیز تک پہنچائیں کہ آپ کس برانڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کتنی محنت کی جا رہی ہے. انشاءاللہ جی مجھے پورا یقین ہے کہ جتنی محنت ہم نے اس پروجیکٹ کے اندر کی ہے، اور جو ہم نے اس محنت کا پل آپ کو آج ایک چھوٹے سے سائٹ وزٹ میں دکھانے کی کوشش کی ہے،
آپ کو آنے والے دنوں میں نہ صرف اس کی ایک خوبصورت سی ایک شکل نظر آتی دیکھے گی، بلکہ آپ کو اس کا جو پھل ہے، جو کہ آپ کے ریوارڈز جو اس کے پروفٹ کے شیپ اینڈ فارم میں ہے، اور اس کی ایک آبادکاری کا جو فارم ہے، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے پہلے نظر آنا شروع ہوگا، اور آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ اتنی جلدی یہ جگہ ڈیولپ کیسے ہوئی اور اتنی کوالٹی کے اوپر یہ لیونگ ادھر آئی کیسی تھی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی، ابھی انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں، اور میں ابھی بلانا چاہوں گا دی ویژنری، دی ماسٹر ڈیولپر اینڈ دی پی ایچ ڈی آف ہز اون ورک، جناب چیئرمین صاحب چودھری عبد المجید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. میں پہلے آج کی تھوڑی سی تقریب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی میں معذرت خواہ بھی ہوں، سب جو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی تھوڑا سا ویٹ جن کو کرنا پڑا. بیسیکلی یہ جو فنکشن تھا یہ والا فنکشن نہیں تھا. آج کا جو تھیم تھا ہم نے واضح لکھا تھا کہ یہ نہیں ہے. آج کے وزٹ کا، آج کا جو فنکشن تھا، اس کا مین نقطہ اس کا وزٹ تھا سائیڈوں کے اوپر. تو وہ 3.5 گھنٹے کا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا 3 گھنٹے وزٹ کریں اور پھر لوگوں کو بٹھائیں. تو آپ سب کو تھوڑی سی زحمت بھی ہوئی ہوگی، تو میں آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں، کیونکہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ اس پروگرام کی ترتیب کیا ہے. تو صرف ہم نے اپنے دوستوں کے لیے اینڈ پہ تھوڑی سی گیدرنگ رکھی تھی کہ سب کو پانی، چائے اور کھانا مل جائے گا. جو سارے دن سے وہ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا وہ ریلیکس کر کے جائیں گے. تو بیسیکلی ہمارا آج کنسیپٹ جو تھا وہ یہ فنکشن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ کتنا بڑا فنکشن ہو گیا. اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصل ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑے کلرفل فنکشن جو ہے وہ ارینج کرتی ہے، اور وہ فیملی فنکشن ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے جو ممبر، ہمارے REC، ہمارے دوست، ہمارے احباب، سب لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ چھٹی کے دن ایک پکنک کے لیے ادھر آئیں اور آپ آ کر انجوائے کریں. آپ کو اچھی انوائرمنٹ ملے، اچھا فوڈ ملے اور اچھا ایک تقریب ملے. آپ کو پتا ہم بہت چھوٹی تقریریں کرتے ہیں، اور پورے ٹائم پہ ہم فنکشن شروع کرتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کر کے 2 گھنٹے میں کھانا کھا کے ہم نکل جاتے ہیں. تو آج جو ڈیلے ہوئی ہے وہ کیونکہ اناؤنس تھی کہ 3 سے 3.5 گھنٹے کا بھی وزٹ تھا. ایگزیکٹ 1 بجے وزٹ سٹارٹ ہوا، 4:15 بجے ختم ہوا، اور اس کے فوراً بعد آپ کو یہ فنکشن جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو یہ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. اب میں 2-3 چیزیں، ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں 2-3 چیزیں، کھانا تقریباً تیار ہے، 2-3 چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں 2-3 کمیونٹی کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیں لینڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں، جو لوکل ہیں، جو انہی گاؤں کے لوگ ہیں، میں ان کا بھی نام لینا چاہتا ہوں. اتنی بڑی اچیومنٹ ہم کبھی نہ کرتے یا کر سکتے اگر جو لوکل لینڈ لارڈ ہیں یا نوٹیبل لوگ ہیں، جو لوکل ذمہ دار ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے. نمبر 2، جو ہمارے لینڈ سپلائر ہیں، انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارا ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. اور پھر اس کے علاوہ جو ادھر سوسائٹیاں تھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا آؤٹ آف دی وے جا کے تعاون کیا. کسی نے اپنی سوسائٹی کے لیے زمین خریدی ہوئی تھی، کسی نے 500 کنال خریدی تھی، کسی نے 1000 خریدی تھی، کسی نے 2000 کنال خریدی تھی. بے شمار ادھر سوسائٹیاں تھیں، میں اس کا اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں. تمام مالکان نے اپنا دل کھلا کیا، اپنا سینہ کھلا کیا. انہوں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوا تھا، کسی نے 500 کنال کا دیکھا تھا، کسی نے 5000 کنال کا دیکھا تھا. ان لوگوں نے بھی ہمیں اپنی سوسائٹیاں جو ہے وہ سلنڈر کی، اور بے شمار سلنڈر کی. ایک ہوتا ہے کوئی 1-2 سوسائٹی خریدنا، اتنا بڑا شہر بننا یہ کوئی 2-4 سوسائٹیاں یا 2-4-10-20 ہزار کنال کی بات نہیں تھی، یہ بڑی بات تھی. تو اس کے لیے ہمارے ذمہ دار بھائیوں نے اپنا سینہ وسیع کیا اور اپنے بازو کھولے. ہمارے لینڈ سپلائر جو کہ 90% لوکل تھے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا.
اور جو سوسائٹیوں کے مالک تھے انہوں نے ساتھ دیا. تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2، آپ کو پتا ہے ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس فائدے کا فائدہ، اگر اس چیز کا فائدہ سب کو نہیں ہونا تو یہ ترقی نہیں ہے. ایک چیز میں انسان بہت ترقی کر لے، 10 چیزیں آپ کی گھر میں نیچے رہ جائے تو وہ یہ ترقی نہیں، ایکول ترقی ہے. ہماری ادھر جو سکیم ہے ہم نے ایک ٹرینڈ چینج کیا ہے. یہ سبزی روڈ کے اوپر کوئی 2 لاکھ روپے کنال کی زمین کی بات نہیں کرتا تھا. آج ہم جس کو ہوائی زمین کہتے ہیں، جس کو بغیر قبضے کی زمین کہتے ہیں، وہ بھی ہم 12 سے 13 لاکھ روپے کنال یا 11 لاکھ سے 13 لاکھ روپے کنال زمین خرید رہے ہیں. جی میں منیمم پرائس بتا رہا ہوں. اور جو قبضے والی زمین ہے وہ ہم 14 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ منیمم میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم زمین خرید رہے ہیں. تو فیصل ٹاؤن کے آنے سے کیا ہوا کہ اس علاقے میں ایک روایات تبدیل ہو گئی. ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا، زمین کی پرائس نہیں بڑھائی، ہم نے لوگوں کو پرائس بڑھانے کے ساتھ نقد پیمنٹ دی ہے. جس کا 6 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 6 ارب ملا ہے، جس کا 3 ارب ملا ہے اس کا ایک دن میں 3 ارب دیا ہے، جس کا 9 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 9 ارب دیا ہے، جس کا 1 کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں 1 کروڑ دیا. یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، یہ ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نقد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں. ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پچھلے 35 سال سے لکھا ہوا. ہم نے 15 پروجیکٹ بتائے، ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے. ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ نقد دی. کیوں؟ لوگ خوشحال ہوں، لوگوں کے پاس پیسہ آئے. یہی وجہ ہے کہ جو فیصل ٹاؤن کو زمینیں بیچتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں، وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں، گاڑیاں بھی لیتے ہیں، گھر بھی لیتے ہیں، کمرشل پلازے بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بائنگ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی، پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی نقد. تو یہ ہم نے زمینداروں کے ساتھ ایک سلوک کیا. کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے، وہ ہمارے REC جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں، میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہ فائدہ ہم نے زمینداروں کو بچایا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمینداروں کو ہم ادھر سے فارغ کر دیں. ہمارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے ابھی، کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کی. جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں 80% جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے، ان لوگوں کی کریں گے تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو. بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں. ایک ہی مثال میں 3 چیزیں میں بتاؤں گا. E11 میں سیکٹر بھی ہے، سیکٹر E11 میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں F11 کے ساتھ. یہاں میری 3 اسکیمیں میں نے بنائی تھی. وہاں پہ سیکٹر بھی ہے، اس کے ساتھ ولیج بھی ہے اور اس کے ساتھ CDA کا بلو ایریا بھی ہے. 3 چیزیں ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی زمین کی گریڈنگ ہے بھائی. ایک ہی، اس کا نام ہے گولڑا شریف. گولڑا شریف میں زمین 2 کروڑ روپے کنال نہیں ہے. ساتھ میری سوسائٹی بنی ہے جو میں نے 2,88,000 کا پلاٹ لوگوں کو دیا تھا. آج 500 گز، پورا کنال بھی نہیں، 500 گز کا پلاٹ وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا 12 سے 16 کروڑ روپے کا ہے، سیم گولڑے میں. جبکہ اس کے ساتھ بلو ایریا ہے جس میں 1 کنال کا پلاٹ 2 ارب روپے کا ہے. تو میری خدارہ یہ لوکل لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ویلج میں اپنا محل بنا لوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپلفٹ کروں گا تو وہ ایک غلط فہمی ہے. اس طرح نہیں ہوتی. گولڑا ہر طرف سے اسلام آباد سے گرا ہوا ہے، تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھائی؟ اور بھائی مہنگی بنتی ہے کسی پلاننگ سے، کسی ڈیزائننگ سے. تو اس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو اسلام آباد کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آ جائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آ جائے تو وہ کیا وہ فائدہ مند ہے؟ وہ بھائی وہ ایک پیچ ہے آپ کی زندگی کا، ایک لوتھڑا، بدترین لوتھڑا آپ کے جسم میں ہے. تو یہ جو گاؤں والے ہیں، میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے
کہ اپنے بچوں کو بھی ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقی بھی کریں, اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت ماحول, ایک خوبصورت شہر میں رہیں. اور اس کے لیے اگر ان ذمہ داروں کو اپنی زمینوں کے بدلے یا کسی پیسوں کے بدلے, کسی چیز کے بدلے ہم سے پلاٹ چاہیے, اور پلاٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے. ذمہ داروں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اپنے محلے میں بیٹھے, ہم یہ ملک برادری کا محلہ ہے, یہ فلاں کا محلہ ہے, او بھئی آپ ہم سے پلاٹ لیں, اپنی برادری سمیت لیں, بتائیں آپ کو 10 پلاٹ چاہیے, 20 چاہیے, 100 چاہیے, کس برادری کو کتنے چاہیے. وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں اکٹھی کر دے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو کٹھے پلاٹ دے دیں گے, ایک گلی میں, 2 گلی میں, سمجھے کہ وہ برادری کٹھی کی کٹھی بھی ہوگی, اور یہ بھی ہم اپنے ذمہ داروں سے تعاون کریں گے. جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبہ بندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد ادھر اپنے بچوں کا گھر بنانا ہے, ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا. نہ لینڈ کی ایفیلیشن کے اگینسٹ آئے گا, نہ پیسوں کے اگینسٹ آئے گا. یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی. ایک ترقی ہے, اس نے ہونا ہی ہونا ہے. اگر وہ اپنے گاؤں میں بھی رہیں گے, نہیں آنا چاہتے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری پالیسی ہے, جہاں بھی ہم نے اسکیم بنائی ہے, جو لوکل قبرستان ہے, بہترین دیواریں کر کے ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ ان کے بڑوں کی قبریں ہیں, تو یہ قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے. ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے. جو ہماری سہولتیں ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے, تاکہ ان کے بچے بھی وہ کم از کم فیسلٹی تو وہ انجوائے کر سکے. تو ہمارا یہ ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے ثمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے, جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے. اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے REC کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے REC بھائی ہیں, انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, ہر کام میں دیا ہے. یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے, یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ اندازہ کریں, وزٹ کے نام پہ بھی کبھی اتنی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. وہ اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو جلسے کے لیے بلا لیں, وہ خوش ہو کے آئے گا کہ میرا اتنا جلسہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک وزٹ کے نام پہ دنیا اکٹھی کر لی, اور وزٹ بھی کہاں, جنگل کا, جس میں نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی پلی بنی ہوئی ہے, مٹی مٹی, پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. تو اتنے برے ماحول میں آپ نے وزٹ کے نام پہ ہزاروں بندہ, 2-3 ہزار بندہ آپ نے وزٹ کے نام پہ آپ کا اکٹھا ہو گیا. تو یہ ان دوستوں کا, ہماری ریل اسٹیٹ برادری کا, اور ہمارے کسٹمر کا, جو ہمارا ممبر ہے, جس کو ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں. ہماری اس کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے, جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے, ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی, وہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کو ایک دن اتنا اللہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے, اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ان کا پیسہ 4 گنا, 5 گنا, 6 گنا, 10 گنا بڑھے. تو یہ ہماری ہے. تو میں اپنے REC کا بھی, اور اپنے کلائنٹ کا بھی, اپنے ممبر کا بھی, وہ بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تیسرے, ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے, جس میں ہمارا سٹاف, اس سائیڈ کے کرنل بیرم بخش صاحب ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کے نیچے ایک بہت بڑا سٹاف ہے. ہمارے ٹاؤن پلانر, ہمارے آرکیٹیکٹ, ہمارے ساتھ جو ہیڈ آفس کا سٹاف ہے, ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو اچیومنٹ ہوتی ہیں, ان کے پیچھے ان کی بھی لازوال محنت ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو شہکار بنتے ہیں, یہ ان سب دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو کلائنٹ ہے, ان کے اعتماد کی وجہ سے یہ یہاں تک ہم پہنچتے ہیں. اب میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں. رضوان صاحب نے ایک کمپیریزن پیش کیا. رضوان صاحب جو ہمارے ٹاؤن پلانر ہے, جنہوں نے بھی آپ کو ایک بہترین بریفنگ دی. یہ آج کی بریفنگ بھی حصہ نہیں تھا, ہم نے کہا تھا تھوڑا سا تیار ہونا, اگر ٹائم ملا تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا. یہ وہ ایریے کی ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں جو ایریا ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے, یا جو ان کو ہم نے باؤنڈری لگا کے مار کیا ہے. جب خان سلیم صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 3 شہر ہوں گے اس وسینٹی میں, ایک اسلام آباد ہوگا, ایک راولپنڈی ہوگا, اور ایک یہ فیصل ٹاؤن ہوگا. یہ 3 شہروں کے نام ہیں. یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے, یہ ایک شہر, اس شہر کے ایک حصے کی ہو رہی ہے. ابھی اس میں 2 حصے ایڈ ہوں گے. جیسے کہ آج آپ کو ایک حصہ ہم نے اکراس دکھایا, بتائیں اس کا تو اس میں نقشہ شامل نہیں ہے. وہ تو ہائی پاپولیٹڈ زون ہے.
وہ تو ایک زون اگلے 40 سال کی آبادی کو سما سکتا ہے جو ابھی اس پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہوا. اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب پلاننگ کرتے ہیں ہم 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کو دیکھ کے نہیں کرتے, ہم پلاننگ کم از کم 100 سے 200 سال کی کرتے ہیں کہ سال 2 سال 5 سال 100 سال 500 سال کے بعد اس شہر کا بیہیویئر کیا ہوگا, اس میں ٹریفک کتنی ہوگی, اس شہر کے مسائل کیا کیا ہوں گے, اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. گرین ایریا کتنے اس کے پاس ہونے چاہیے. آج کے دور میں جب کووڈ ہوا تو اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کس کو کہتے ہیں, یہ گرینری کس کو کہتے ہیں, یہ جو درخت ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں کیا شان ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ کا نام نہیں لیتے, یہ ہمیں سایہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں ہماری باڈی کو یہی آکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم زندہ رہتے ہیں. وہ کووڈ کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا. او بھئی آپ کے ارد گرد گرین ایریا کے ہماری اپنی اسکیم میں ہم نے منبع بنائے ہوئے ہیں. 100 کنال 200 کنال 300 کنال کے بھی ہم نے پارک چھوڑے ہوئے ہیں, جبکہ آپ کے ساتھ لاکھوں کنال گورنمنٹ کی پروٹیکٹڈ لینڈ جو ہے لائف ٹائم نیشنل ہل پارک کے نام پہ وہ علیحدہ موجود ہے. تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک شہر آپ کی بات کرتے ہیں تو کیا شہر کے وہ سارے فیچر اس میں شامل ہیں, کیا وہ ہائی وے کا ڈیزائن اس میں شامل ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں گے, انشاءاللہ بالکل ملا کے دیں گے, اور تو کیا وہ ہائی وے اس میں ڈیزائن ہیں کہ جا کر ملے گی وہ ٹریفک ہزاروں گاڑیاں ادھر سے ادھر جائیں اور ادھر سے ہزاروں گاڑیاں ادھر آئیں. آپ کبھی ہمارے پلان کو دیکھنا, اس کو جہاں تک مرضی ایکسٹینڈ لے جائیں, اس کو اکراس دی موٹر وے لے جائیں, اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں, دوسرے سے ملا دیں, تیسرے سے ملا دیں, اس کو اسلام آباد سے ملا دیں, اس کو پنڈی سے ملا دیں. آپ 360 فٹ ہائی وے آپ کی موٹر وے دیکھیں, جو آپ کی موٹر وے ہے آپ کی پاکستان میں جو ہائی وے ہے N5 وہ سب سے بڑی ہائی وے ہے. اس کی ویٹس پتہ کتنی ہے, چاہے وہ بنی ہے یا نہیں بنی, روڈ تو بیچ میں تھوڑی بنی ہوتی, سائڈوں پہ جس کو شولڈر کہہ لیں یا گرین پیچ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں, وہ 220 فٹ ہے پورے پاکستان میں, اور وہ پشاور سے شروع ہوتی ہے کراچی تک جاتی ہے, وہ ہے 220 فٹ. اب جو بڑی ہائی وے ہیں جیسے رنگ روڈ بن رہی ہے, یہ گورنمنٹ نے بڑی ہائی وے ڈیزائن کی ہے تاکہ زندگی میں ہمیں کبھی زمین نہ ایکوائر کرنی پڑے, ہم ساتھ سروس روڈیں بھی بنائیں. اور بھی وہ کتنی ہے 298 فیٹ, 300 بھی پوری نہیں ہے لیکن چلو 298 کا مطلب 300 فٹ ہے. آپ کی کتنی ہائی وے ہیں 360 فٹ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے پلاننگ کی ہے. او بھئی قیمت اسی کے بنتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب کمپیریزن کیا کریں تو ایک جو نگینہ ہے اس کا پتھر کی نہ کریں کہ جی یہ 1 کلو کا پتھر ہے اور یہ 1 کلو کا ہیرا ہے تو یہ برابر ہے. یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں بھی وہ کاسٹ وائز. ہم نے اپنی زمین کا 60% امینٹیز میں ضائع کر دیا, یعنی ہم زمیندار سے 2 کنال لیتے ہیں تو اس میں 1 کنال کوئی 6 مرلے کے قریب زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے, 2 کنال میں یہ تناسب ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. جب آپ 360 فٹ ایک ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے 220 فٹ کی ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر 220 کی بنائیں گے, 3 ہائی وے پیرالل لے کر چلیں گے, تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی 60% تو گئی, روڈوں میں گئی, قبرستانوں میں گئی, پارکوں میں گئی, نالوں میں گئی, تو زمین تو آپ کی چلی گئی, امینٹی پلاٹ میں چلی گئی, پبلک بلڈنگ کے پلاٹوں میں چلی گئی, پولیس اسٹیشنوں میں چلی گئی. لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے. تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھئی وہ ایک اسکیم کی بات نہیں کر رہے, ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں, اور شہر بھی اسلام آباد سے 100 کلومیٹر آگے نہیں. ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری اسکیم ایئرپورٹ کے ساتھ ہے, جبکہ آپ موقع کبھی دیکھیں اسکیم ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر دور ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ایئرپورٹ سے, جب میں بڑی بات کرنے لگا ہوں, ایئرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے, میں کوئی سائیڈ کی وال سے نہیں کہہ رہا, مین انٹرنس گیٹ جو ایئرپورٹ کا جو پیسنجر کا گیٹ ہے, وہاں سے میں آپ کو گاڑی لا کر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں 6 منٹ میں پہنچا کے دکھاؤں گا. یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی, 6 منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا ممبر ایئرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی اسکیم سے
تو یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں 6 منٹ میں ادھر پہنچے گا. یہ ہے کنیکٹیوٹی. جب میں لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کم کر لیں. اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویژن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالومنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم سارے کریں گے. ہم نے ماضی میں کیا ہے. E11 کی میں 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں. E11 کا 3 کا ہم نے جو پلاٹ دیا تھا وہ 2,88,000 روپے میں دیا تھا. 2,88,000 روپے میں. آج اس کی پلاٹ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے؟ 12 کروڑ سے لے کر 16 کروڑ کتنے کی؟ 1 کنال کی. آپ کو کر کے دکھایا. ہے کوئی قیمت میں کمپیریزن؟ آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی سیمی گورنمنٹ کا ادارہ، پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے، آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ 500 گز کا پلاٹ اس کی سوسائٹی کا، اس کی اسکیم کا 16 کروڑ کا بکا. آپ کر کے دکھا دیں. دوسرا B17 جب ہم نے بنایا 4 لاکھ کا پلاٹ 500 گز کا دیا تھا. آپ چیک کر لیں آج کتنے کا ہے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ بڑی ڈپریس ہے، ابھی ریل اسٹیٹ کا ہے، الیکشن نہیں ہو رہے، نہیں ہو رہے، ملک میں کیوس ہے. اور بھئی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں تب بھی 3 سے 3.5 کروڑ کا پلاٹ ہے. وہ B بلاک کا پلاٹ میں نے دیا تھا. کہاں 4 لاکھ، کہاں 3.5 کروڑ. اور ایک ہوتا ہے پلاٹ کی قیمت، ایک ہوتی ہے کہ انسان کی E11-3 میں آپ قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ 12 کروڑ ہے، وہ 16 کروڑ ہے. E11 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر اس اسکیم میں، اس سیکٹر میں ہونا چاہیے. B17 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ چھوڑیں 3 کروڑ 4 کروڑ کو، میرا گھر B17 میں ہونا چاہیے. یہ ہے اس کی خوبی. اب آجے فیصل ٹاؤن فیز 1، میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں صرف 3 دے رہا ہوں. فیصل ٹاؤن میں ہم نے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا، 30-60 کا. دوسری دونوں مثالیں 500 گز کی. یہ میں 30-60 کی مثال دے رہا ہوں. فیصل ٹاؤن میں 30-60 کا پلاٹ، سب آپ بیٹھے ہیں، 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا. آج کتنے کا ہے؟ آج 1 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے. وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے. راؤ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ایک عزیز کو یہ گھر کی ضرورت تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے، میں کسی اور جگہ ڈھونڈوں کا. نہیں، میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں، لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی ارینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ لے کرتے. وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں، ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پرووائڈ کرنی ہے. اور وہ کہاں پہ کرنی ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں. ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا، ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب. ایک عذاب آپ نے 1 گھنٹہ بھگت لیا، 1 دن کر لیا، وہ گزارنا آسان ہے. ایک ہے ساری زندگی کا عذاب. اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی کالونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے، تو اس کا فائدہ؟ آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے، اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں، بڑی ہوں، بجلی انڈر گراؤنڈ ہو، سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو، اس کے ارد گرد فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوں، کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں، 8-8 10-10 کلومیٹر کے واک وے بھی ہوں، یونیورسٹیاں بھی ہوں، ہیلتھ بھی ہو، 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں، 5 سٹار اسکول بھی ہوں، 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں. دنیا کی ساری کمیونٹی، شہر کے تو اپنے ایک لوازمات ہیں، کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے میرے دوستو کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں. یہ جو کالونی بنانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس، یہ بھی ایک انجینئرنگ ہے. یہ نان ٹیکنیکل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کالونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے تحاشا بکنگ، اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے کیونکہ پہلے 12-14 پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے، پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے. یہ اگر ہو گیا تو یہ خیر بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اس کی اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپر ایک انجینئرنگ کے ذریعے اس کی ڈیولپمنٹ ہے، پھر اس کی آباد کاری ہے. اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑھے لکھے انجینئر بیٹھے، مجھ سے بھی زیادہ بیٹھے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی مینٹیننس،
उस वक्त क्या लोगों को मेंटेनेंस में रही। आप देखें पाकिस्तान में इदारे बनते हैं 5 साल के बाद वो खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म होते हैं? कि गवर्नमेंट उसको फिर रन नहीं कर सकती, वही लाइबिलिटी आपकी बन जाते हैं। वो गवर्नमेंट ने वो चीज इनबिल्ट नहीं पहले की होती। तो हमारा ये है कि हमने क्योंकि ये काम पिछले 25-25 30-30 साल से कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एक्सपर्ट, एक टेक्निकल ये टीम है, एक विजनरी टीम है जिसने ये सारे काम किए हुए हैं। तो मेरी आप दोस्तों से खासकर जो हमारे ओवरसीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो बड़ी हार्डशिप से उधर से पैसा कमाते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान में भी ये जो महंगाई होती है उसकी वजह से लोगों की इनकम कम होती है, उनका जो हार्डशिप के पैसे हैं वो किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होने चाहिए। मैं एक चीज आपको बताता हूं, मैंने 4.5 साल का शेड्यूल अनाउंस किया था, बाद में मैंने सरदार साहब के और इनकी पूरी बरादरी, तनवीर शाह और आरसी बैठे, इनके कहने पे मैंने 5 साल कर दिए कि 4.5 साल नहीं, 5 साल में पैसे लूंगा और 5 साल में कोई एस्केलेशन 1 रुपए की महंगाई का इजाफा, कोई इजाफा वो आपके ऊपर नहीं डालूंगा, वो उसी कीमत आपकी फिक्स रहेगी। मैं एक ऐलान करता हूं, अभी 1 साल गुजरा है, 1 साल, मैं अगले साल दिसंबर की बात कर रहा हूं, अगले साल दिसंबर की, 1 साल 2 माह भी नहीं बनते, आपका 25-50 का प्लॉट, जे मैं अल्लाह की मेहरबानी से कम बात कर रहा हूं, कम निचले लेवल की बात, जो भी मुल्क के हालात हो, हालांकि मुल्क के हालात का रियल एस्टेट के साथ ताल्लुक होता है, जे हम कहे नहीं होता, होता है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं मानता कि सिर्फ इसी वजह से कीमतें कम या ज्यादा होती है। इंसान की अपनी भी कारकर्दगी होनी चाहिए। 25-50 का प्लॉट अगले साल 31 दिसंबर तक कम अज कम 50 लाख से ऊपर होगा। ये आप देख लें कैसे हिस्ट्री बदलती है। दूसरी अनाउंसमेंट, हम अगले 8 हफ्ते के अंदर लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करके इसकी डेवलपमेंट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तीसरा, 12 हफ्ते के अंदर इधर बहुत बड़ा, ना सिर्फ मैं जो फंक्शन का है वो करूंगा जी, उसके सामने तीसरा हिसाब नहीं होगा, क्योंकि उसमें कम से कम 20,000 के करीब लोगों के मुझे आने की तवक्को है। उसमें मैं 3 बड़ी, इसी फैसल टाउन के लिए 3 बड़ी जो है अनाउंसमेंट करूंगा। उसमें जो मैं आज भी कर सकता हूं अल्लाह की मेहरबानी से, हम कोई भी अनाउंसमेंट होती है उसका 50-60% पहले अचीव करते हैं, फिर अपने मुंह से बात निकालते हैं, लेकिन वो उस फंक्शन के मैं अनाउंसमेंट करूंगा 3 बड़ी, और उसमें 2 आपके लिए बड़े सरप्राइज भी होंगे कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे जब आप मौके पे आएंगे कि ये चीज ना आपने हमसे वादा की थी, ना हमने कभी आपके मुंह से सुनी थी, ये हमने क्या देखा है। वो इंशाअल्लाह ताला ये जिंदगी में 12 हफ्ते का मतलब है 3 माह से भी कम, ये ऐसे गुजरते हैं, और 8 हफ्ते का मतलब है 2 माह से भी कम। ये आप देखना कि ये हिस्ट्री कैसे बदलती है, ये लोग अपनी आंखों से देखेंगे। इस तरह का जो डिटेल विजिट है, ये अब ना हमारे पास आगे टाइम है, हमने अपने कामों पे लगना है। आज हमने आपको डिटेल विजिट करा दिया है, अब आइंदा हमने सिर्फ फंक्शन करना है जिस काम के लिए, जैसे डेवलपमेंट का है तो डेवलपमेंट का फंक्शन होगा, आप जाएं खुद वीलॉग बनाएं, देखें, जो मर्जी करें, आपको इजाजत होगी। और फिर उसके बाद एक फंक्शन और रखेंगे, वो भी आप खुद, इधर फंक्शन होगा, आप जाएं, हर चीज का आप खुद जाकर करें। आपको पता है हमारे ऑफिस से मैसेज आते रहते हैं कि आप वीकेंड पे, आज आपको एक और भी डिस्टर्बेंस हुई है, क्योंकि पानी ये एक रास्ता बना हुआ है, उसके ऊपर जो कलवट बनी थी वो पानी में डूबी हुई है, तो हमने जो रूट बनाया था विजिट का वो डिस्टर्ब हो गया। और आज आपको ये भी मैं बताऊं कि 2 हमने रूट हैं जिसके ऊपर आपको नहीं लेकर गए, बड़ी बड़ी जमीन है। जैसे एक मैं मौजा आपको बताता हूं, लोकल लोग बैठे हैं, मौजा डल्ला और मैरा कलां, उसका आपको विजिट ही नहीं कराया। तो हमारी 8,000 कनाल के करीब जमीन तो उस 2 मौजों में खरीदी हुई है, तो उधर तो आप गए ही नहीं। एक लूप हमारी ईस्ट की तरफ जानी है, उस तरफ भी हम नहीं आपको लेकर गए, वहां भी हमने जमीन खरीदी हुई है। तो हम तो आपको ये 2 लूपें हमें आज स्लिप करनी पड़ी। तो जब जैसे जैसे अब आइंदा आप लोग खुद भी करेंगे
تو یہ روڈ کنیکٹیویٹی اور یہ جو کلوٹ ہے یہ بنا کے تو ہم آپ کے جو لنک ہیں وہ اسٹیبلش کر دیں گے. آپ بڑے پیار سے عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ صاف ستھری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی آئیں گے. آپ کو اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. سردار صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اب ڈالر کا ریٹ نیچے گرنے سے بڑا کر رہے ہیں تو آپ ایک اوورسیز بلاک لے کر آئیں. تو اس کے اوپر میں آج کل ورکنگ کر رہا ہوں. وہ دیکھتے ہیں اگلے 2-4 دن میں اس کا فیصلہ کریں گے. پھر اس کے اوپر میں آپ کو فائنل یا سردار صاحب بتائیں گے. آج کی کیونکہ یہ تقریب کا موضوع نہیں تھا تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک میں ٹیکنیکل بات جاتے جاتے یہ پانی کی وجہ سے کرتا ہوں. ہم نے 12 اسکیمیں بنائی ہیں. حنان صاحب کی بات کی. حنان صاحب ماشاءاللہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. پولیس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر تھے اور انہوں نے 3-4 اسکیمیں آپ کو پتا ہے O9 اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک اسکیم ہے پولیس فاؤنڈیشن کی O9 وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے. ایک محافظ ٹاؤن گجرانوالا وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے. E11-3 میں میرے ساتھ پولیس فاؤنڈیشن وہ بھی انہوں نے بنائی ہے. تو یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. انہوں نے یہ اسکیمیں ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں. E11 میں ایک دفعہ سیلاب آیا. وہاں 4 سوسائٹیاں اور بھی ہیں. 4 سوسائٹیاں پانی میں کوئی 10%, کوئی 20%, کوئی 50% ڈوب گئے. ہماری وہاں 3 اسکیمیں ہیں. میں نے تو آپ سے E11-3 کی بات کہی ہے. ہم نے وہاں E11-1 بھی میں نے بنائی ہے. وہاں میں نے نادرن اسٹیپ بھی بنائی ہے جس کا ایک فلیٹ کا پلاٹ 8 کنال کا CDA 4 ارب کا فروخت کر رہا ہے. وہ میری بنائی ہوئی اسکیم ہے بھائی. پلاٹ CDA آکشن کر رہا ہے وہ میں نے بنا کر CDA کو دیا ہے. یہ وہی کیس تھا جو CDA نے مجھ سے جوائنٹ وینچر کیا تھا اور میں نے وہ بنا کے CDA کو دے دی اور افتخار چودھری صاحب نے اس کے اوپر سو موٹو لیا. وہ سیٹ اسائڈ کر کے پروجیکٹ CDA کا ہینڈ اوور ہو گیا. وہ اس طرح CDA آکشن کر رہا ہے ورنہ وہ پلاٹ میں بیچ رہا ہوتا اس کے. تو ہماری 3 بنائی ہوئی اسکیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں آیا. باقی سب سوسائٹیاں ڈوب گئی. یہ وہی واقعہ ہے جس میں 2-3 بندے بھی مر گئے تھے, گاڑیاں بھی بیٹھ گئی تھی, اتنا پانی آیا. یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم کلوٹیں ڈیزائن کرتے ہیں, برجز ڈیزائن کرتے ہیں, روڈ نیٹ ورک ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پوری ایک انجینئرنگ ہوتی ہے کہ پچھلے 50 سال 100 سال میں سب سے ہیوی بارش کتنی ہوئی ہے اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے اپنے پائپوں کا ڈایا کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک بھی پھر مدد فرماتا ہے. باقی ڈیزاسٹر کے آگے تو کوئی انسان کر نہیں سکتا. تو ہماری 14-15 اسکیمیں بنائی ہوئی آج دن تک کبھی کسی بھی اسکیم میں پانی نہیں آیا. تو اللہ پاک آپ لوگ فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ جڑے رہیں. آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا, ایکسٹرا ٹائم دیا. آخری 1 سیکنڈ کے جاتے وقت آپ لوگوں نے جگہ جگہ سیکورٹی کھڑی ہوگی رستے پہ. آپ نے چکری روڈ سے پنڈی جانا ہے اور چکری روڈ سے موٹر وے کے ذریعے جائیں گے تو آپ بیوی بچے آپ کے ساتھ ہوں گے. محفوظ روڈ ہے, کوئی آپ کو نہیں ہوگا. بجائے کہ ایسی جگہ سے جائیں کہ رستے میں ہمارے جو دوست ہیں وہ کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ فیصل ٹاؤن کے لیے بھی دعا گو رہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو اپنے اپنے ارادوں میں کامیاب کرے. بہت شکریہ.